بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایکو ختم کر دیں۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کی رحمت سے دنیا کا بیشتر حصہ آج رمضان المبارک کے مہینے کو پا چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان مقدس گھڑیوں میں ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی، استغفار کا بھی موقع دے اور اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں چند اہم چیزیں ان کو ہم دیکھیں گے، اشارتاً ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو آواز دے کے روزے کی فرضیت، اس کی تاریخ اور اس کی حکمت کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 میں فرمایا ہے۔ مالک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اختصار سے صرف اتنا کہنا ہے کہ جس کا اپنے بارے میں مومن ہونے کا دعویٰ ہے، دوسروں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، جو خود کو مومن اور مسلمان سمجھتا ہے اسے اللہ کی یہ بات سننی ہے اور اس پہ روزے فرض ہے۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ان کے اوپر فرضیت میں کتنی سختی تھی یہاں میں اسے بیان نہیں کر پا رہا، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ وہ بھی انسان تھے، دن ان کا بھی 24 گھنٹے کا تھا، رات اور یہ معاملہ، لیکن ان کے اوپر کچھ اضافی سختیاں تھیں، شرود، حدود اور قیود تھی، اللہ نے نرم فرمائی۔ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ ان دونوں آیات میں اللہ نے 4 حکمتیں بیان کی ہیں، ایک اس آیت میں کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے تم سے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اندر ڈر، تقوی، خوف، پرہیزگاری پیدا ہو۔ حضرات، موجودہ موسم اور حالات میں ان ایام میں جو وبا کے ایام سمجھے جا رہے ہیں اور ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، ڈیفنس اور اپنا تحفظ اور پرہیزگاری اور کسی چیز سے حفاظتی تدابیر کیسے اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں وقت نے بہت سکھا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالی انسان کو تقوی کی وجہ سے، کہ تمہیں تقوی ملے، محدثین نے اور فقہاء نے، مفسرین نے تقوی کی جو سب سے بہترین تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احترام میں اس کی شان اور کبریائی سے ڈرتے ہوئے، خوف کی وجہ سے، تام اور لالچ کی وجہ سے، اللہ کی خیر و برکات کو سمیٹنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو فالو کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔
حضرات ذی وقار مالک حکم اسی چیز کا دیتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس جہان میں یا آگے انسان کا فائدہ ہے، اور روکا اس سے جاتا ہے کہ جس سے انسان کی جلدی یا بدیر کوئی نقصان اٹھانے والی کیفیت یا حالت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں روزوں کا حکم دیا، اور روزہ کیا ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تلک انسان کا اس خاص وقت میں کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے جن سے شریعت نے روک دیا ہے ان سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ باقی اس کے اندر فوائد اور نتائج کیا ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد دوسری آیت جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی موجود ہے اور آیت نمبر 183 ہے کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے دن ہے، ایام معدودات۔ معدودات ان کو کہتے ہیں کہ جو گنتے ختم ہو جائیں، ابھی شروع ہونے والے ہیں، چرچا ہے کہ روزے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں چلے گا کہ جب یہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، اور یہ وقت آپ سے جانے والا ہے اور تیزی سے نکلنے والا ہے۔ ایام معدودات۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو پانچویں چیز بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ پیچھے حکم آیا کہ تم پہ روزے فرض ہیں، پہلی امتوں کے حوالے سے بھی بتایا اور ہمارا بھی، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو۔ ویسے تو آج ہر بندہ ہی مرض کے شعبے میں ہے، لیکن یہ وہ مرض کہ جو بندے کو روزہ رکھنے میں نقصان دہ ہو سکتی ہے یا اس سے نہیں رکھا جا رہا، تو ایسے مریض کو، اور چھٹے نمبر پہ او علی سفر، یا بندہ مسافر ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا کاروبار ہے یا وہ ڈرائیور ہے یا ضرورت کے تحت یا جیسے بھی وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہاں ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ روزہ چھوڑ دیں گے، مسافر ہیں یا مریض ہیں، باقی دنوں میں بعد میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں ہے، وہ دائمی مریض ہے یا اس کے صحت مند ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی، تو یہ بندہ روزے کی بجائے فدیہ دے دے۔ یہ فدیہ ایک مسکین کو روزہ رکھوانا اور افطار کرانے کا جو کھانا ہے اس قدر وہ اس کو دے دے، تاکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین جس کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت ہے مگر اس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اسے رکھوانے کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کر دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ مزید فمن تطوع، لوگوں یہ بات یاد رکھو، خیرن فہو خیر لہ، ایک مسکین کا کھانا یہ آپ کے اوپر فدیہ ہے، اگر آپ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور مزید اسی آیت میں جو مزید اللہ نے حکم سنایا وَأَن تَصُومُوا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم روزہ رکھ لو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، تم جانتے نہیں، وگرنہ کسی بھی حالت میں تکلیف کو برداشت کر کے تم روزہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت یہ بات کہنے کے بعد اب جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پہ ہے۔ یہ آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں ان کو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہلی امتوں کے روزے کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جو ان کے ہاں احکام تھے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ کون سے روزے؟ جواب آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس کا تعارف اسپیشلی جس حوالے سے کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اور بھائیو قرآن اسے کہتے ہیں جسے قوم
ماننے والے بلا ناغا بار بار پڑھیں اور ایک دن میں کئی بار پڑھیں. قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اگر آپ قرآن مجید کو قرآن مجید سمجھتے ہیں تو اس کا نام ہی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ماننے والا اسے گاہے بگاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز قیام مختلف مواقع پہ اس کی قرات کرتا رہتا ہے, اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے بندہ اس کا تذکرہ بھی اتنا زیادہ کرتا ہے. لہذا قرآن کے حوالے سے یہ مشہور ہے مہینہ. اور دوسری چیز ہدی للناس, قرآن ہے ہی ہدایت کے لیے. اگر آپ کی جیب میں ماچس ہے, آگ کی ضرورت ہے اور آپ اس سے آگ نہیں جلا سکے, لائٹر موجود ہے اور اس کا آپ نے موقع پہ استعمال نہیں کیا, تو قصور اس کا نہیں ہے. رہنمائی موجود ہے, کتاب موجود ہے, قرآن موجود ہے, دستور موجود ہے. اگر آپ اور میں اس سے صرف چشم کر رہے ہیں تو یہ قصور ہمارا ہے. لہذا رمضان کا تعارف یہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھو, اس سے رستہ پوچھو, رہنمائی لو. والفرقان, اور حق اور باطل کی جو جنگ جاری ہے, رحمان اور شیطان کا جو مقابلہ ہے, اور چاروں طرف سے جو آپ کو آزمائش نے گھیرا ہوا ہے, سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیا گیا ہے, تو اس کو پڑھ کر کے پتہ لگاؤ کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, فرق کرو حق میں اور باطل میں. یہ ہے فرقان. اس کے بعد اگلا حکم آپ کے لیے یہ ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کے مہینے کو پالے, اللہ یہ ہمیں عطا کر دے. ضروری نہیں کہ سب کو ملے, جسے یہ مہینہ مل جائے اس پہ رمضان کے روزے فرض ہیں. فلیصم ہو. اور وہی حکم جو پہلی قوموں میں تھا اللہ نے پھر دہرایا کہ لوگوں سنیے, ومن کان مریضا, اگر تم میں کوئی مریض ہے, او علی سفر, یا وہ سفر میں ہے, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ اسے بعد میں جو رہ جائیں یا چھوٹ جائیں اس گنتی کو مکمل کر لے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے لیے نرمی چاہتے ہیں. نرمی دو پہلوؤں میں ہے. ایک تو جو مہینہ روزے رکھنے میں مسافر کو اور بیمار کو چھوٹ دیے, اور دوسرا خود روزے کے اندر نرمی ہے کہ وقتی طور پہ تمہیں یہ پیاس اور بھوک تو شدت لگ رہی ہے کہ اتنے گھنٹے کا لمبا چوڑا روزہ اور گرمی, لیکن ہم قیامت کی وہ 50,000 سال کا دن, وہ شدت اور گرمی کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں اور تمہارے رب کو پتہ ہے. اور ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتے. دونوں پہلو مراد ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ تم سفر میں ہو پھر بھی رکھو, اور تم بیمار ہو پھر بھی رکھو, متبادل تمہیں انتظام کر دیا گیا. یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقتی تمہیں کھلا پلا کے جو 11 مہینے لگاتار کھلا رہا ہے, اس 12ویں مہینے میں بھی ویسے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آنے لگی تھی, لیکن تمہارا رب کل قیامت کی سختیوں اور تلخیوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے باقی 3 حکمتیں بھی بیان کی ہیں. ان میں سے ایک حکمت تو پیچھے ہم پڑھا ہے کہ روزہ ہم اس لیے رکھوا رہے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اور یہاں روزہ فرض کرنے کا اصل مقصد وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ گنتی کون پوری کرتا ہے, گنتی کون پوری کرتا ہے. حضرات, اگر ہم اپنے بچے سے 1 سے لے کے 30 تلک کی گنتی سنیں اور اسے نہ آئے, یا کوئی دوسرا سنے اسے نہ آئے, تو ہمیں شرمندگی ہوگی. یا کسی کے گھر میں 30 دن کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں نہ ہوں تو پریشان ہوتا ہے. اور ان ایام نے جن میں ہم گھروں میں بند ہیں, یہ نظر بندی, یہ لاک ڈاؤن, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے کچھ چاہیے. تو مالک بھی چاہتے ہیں کہ پورے سال میں صرف 30 دن یا 29 دن یہ ہم تم سے چاہتے ہیں کہ یہ کر لو, پورے سال بھر کا سامان اکٹھا ہو جائے گا. گندم کے دن ہیں, لوگ سال بھر کی گندم, چاول کے دن ہیں مونجی کے, لوگ اس میں سال بھر کی مونجی اکٹھی کرتے ہیں. تو ہم تمہاری یہ گنتی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سٹارٹ کیسے کرتے ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ,
اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اسے بڑا ہونے میں تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، لیکن رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر دین کو نافذ کر کے پہلے یہ ثابت کرو کہ تم نے رب کو بڑا مانا ہے، اور پھر اس کو اپنے خاندان میں، فیملی میں، سوسائٹی میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم واقعی رب کو بڑا مانتے ہو۔ حضرات، اللہ اپنے آپ کو بڑا منوا لیتے ہیں اور دنیا اس وقت مان کے بیٹھی ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ انسان دل سے مانے، اور یہ بھی ایک روزے کی حکمت ہے۔ اور اللہ چوتھی حکمت بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یہ روزہ اس لیے تم پہ فرض کیا ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ حضرات، نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمتیں چھن جائیں۔ کاروبار کیا تھا اور ہم کتنی آسانی میں تھے، دولت کیا ہے، کیسے مل رہی تھی، دہاڑی میں ملنے والے کچھ پیسے، ان کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا ہے۔ تو جب نعمتیں چھنتی ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بھوک اور پیاس تمہیں وقتی طور پہ دلا کر کے تمہیں ہم شکر گزار بنانا چاہتے ہیں۔ جس کے پاس ہے اسے قدر ہو کہ جن کے پاس نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا دیا ہے، اور پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ شکر نام ہے احساس کا، اگر احساس نہ ہو تو شکر نہیں ہوتا۔ شکر کر ہی وہ سکتا ہے جس میں احساس ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر، بندوں کا شکر، عزیز و اقارب کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اپنے وجود کے اعضاء کا شکر، یہ احساس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی اللہ اس روزے میں انسان کو دلوانا چاہتے ہیں۔ حضرات، اس وقت یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے لگ بھگ جو احکام پڑھے ہیں، یہ 23 حکم ہیں جو ہم نے دیکھے، اور اللہ نے جو خبر دی اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اور اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، تاکہ اہم ترین مسئلوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، یہ رمضان کیا ہے؟ جب رمضان آتا ہے تو اللہ اسپیشل اہتمام فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہوتا ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کو لاک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کام وسلسلۃ الشیاطین، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے جب ہم یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ جناب یہ شیطان کیسے بند ہوتے ہیں؟ پہلا رمضان ہے میری زندگی میں کہ شیطان ابھی شاید کل بند ہوں، لیکن انسان تو پہلے ہی ہے نا۔ اس حوالے سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ رب بند کرنا چاہے تو کیسے بند کرتا ہے، کیا کیا بند ہو گیا ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے، چابیاں ہوتے ہوئے، پیسہ دولت مال ہوتے ہوئے۔ جب یہ بندشیں ہیں تو تیرا رب جب چاہے تیرے حق میں وہ کچھ بھی بند کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تیسرا پہلو رمضان کا وفتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے در بھی کھول دیتے ہیں۔ اللہ جنت کے در کھلے ہیں بس، کہا نہیں وفتحت ابواب السماء، ہم آسمان کے در بھی کھول دیتے ہیں۔ اللہ بس آسمان کے در ہی کھلے ہیں، کہا نہیں وفتحت ابواب الرحمہ، میں اپنی رحمتوں کے در بھی کھول دیتا ہوں۔ اللہ پھر کیا؟ پھر میں آواز دیتا ہوں یا باغی الخیر اقبل، خیر کے امیدوار آ جا، جتنا لینا ہے لے لے، میں دینے کو تیار ہوں، تو لینے والا بن، میں عطا کرنے والا ہوں، تو مانگنے والا بن۔ وہ یا باغی الشر اکثر، اور اعلان ہوتا ہے کہ گناہوں کی طرف بڑھنے والے، میری بغاوت کرنے والے، اصولوں کو توڑنے والے اور اپنی مختصر زندگی کو سب کچھ سمجھ لینے والے، مڑ آ، یہ تیرے مڑنے کے دن ہیں، اگر اب بھی نہیں مڑا تو کب مڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 8واں پہلو رمضان کا بیان کرتے ہیں الصوم جنہ، اللہ تعالیٰ روزے کو ڈھال بنا دیتے ہیں۔ یہ بے قدرہ سا ماسک جس کو ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، کیا اس کی ویلیو بنی ہے؟ کس حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرات، روزہ ڈھال ہے، ہر بری چیز سے انسان کو روکے اور بچائے۔ آگ آتی ہے تو ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں چہرہ بچ جائے۔ ہم نے گاڑیوں کو، کمپنیوں نے باقاعدہ آگے پیچھے بمپر دیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پھر اپنی طرف سے مزید بڑھا کر کے سیف گارڈ لگاتے ہیں تاکہ ٹکراؤ نہ بنے۔ الصوم جنہ، رب نے روزے کو بندے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیا، گناہوں کے درمیان ڈھال بنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ اور یہ قرآن قیامت کے دن کے وکیل ہیں، اور قیامت کے سفر اکیلے نہیں ہونے،
وہ عدالت بڑی سخت ہے، 2 وکیل دنیا سے لے کے جانا. فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن روزہ رب کے سامنے جا کے رکھنے والے کو لے کے کہے گا ای رب انی منعتہ الطعام والشراب فی النہار فشفعنی فیہ، میرے مالک یہ میرا موکل ہے، میں اس کا وکیل ہوں، تیری عدالت ہے، دن کی سخت ترین دھوپ میں اور بھوک اور پیاس میں یہ میری وجہ سے برداشت کرتا رہا، میں وکالت کرنے کے لیے آیا ہوں، میری سفارش کو قبول کیا جائے اور ساتھ میں روزہ بھی آ جائے گا. اللہ یہ قرآن، اللہ میں اس کی راتوں کا گواہ ہوں، تھکا ہوتا تھا، نیند آئی ہوتی تھی، سب کام چھوڑ کے پھر مصلے پہ کھڑا ہو کے اللہ یہ میری محبت میں جاگتا تھا. فشفعنی فی، میرا موکل ہے، میں وکیل ہوں، سفارش قبول کی جائے. فیشفعانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے اور قرآن کی برکت سے اس کو اللہ تعالی معاف کر کے جنت دے دیں گے. حضرات اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے، پوری امت میں اللہ نے صرف روزے داروں کو خاص کیا ہے. گردن کٹوانا آسان نہیں ہے، جہاد بہت بڑی نعمت، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز، نماز بہت بڑا رتبہ، لیکن جنت کے 8 دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس میں سے وہی گزرے گا جو روزے دار ہوگا، باب الریان. یہ کوئی چھوٹی خصوصیت نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات قیام بے دلی سے کرنا، یہ اس کو سنت سمجھ کے ترک کر دینا اور چھوڑ دینا میرا اور آپ سب کا تقریباً وتیرہ بنتا جا رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیام اللیل کرتا ہے اور اجر کی امید رکھ کے، اپنا محاسبہ کر کے، فکر کر کے، تڑپ لے کے اور اجر کی امید رکھ کے، اللہ اس کی زندگی بھر کے پچھلے گناہ جیسے بھی ہوں صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتے ہیں. اور حضرات اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ اللہ سے اجر کی امید رکھ کے اپنا احتساب اور محاسبہ کر کے رکھ رہا ہو. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم لی وانا اجزی بھی، تمہارے رب کا یہ کہنا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، سن لیجئے. دنیا کے ہر عمل کا اللہ نے اجر رکھا ہے اور اس کا بدلہ اور جزا رکھی ہے، جسے فرشتوں کو بتا دیا ہے اور وہ نوٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں. میں نے دکانوں پہ نوٹ کی ہے، جو ہیلپر رکھے ہوتے ہیں، معاون رکھے ہوتے ہیں، اور جو بچے سیل کے لیے مالک نے رکھے ہوتے ہیں، ان کو بتایا ہوتا ہے کیا کیا ریٹ ہے، ان سب کو پتا ہوتا ہے. وہ بحث کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کم و بیش کرتے ہیں، بارگیننگ ہوتی ہے. لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ریٹ نہیں بتاتے. جناب صاحب بیٹھے نے، انہوں نے پوچھا، پتا ہوتا ہے کہ یہ خاص آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ہر عمل کا اجر اور ثواب بتایا ہے سوائے روزے کے. فرشتوں کو بھی کہا ہے صرف خانے میں اتنا لکھ دو یہ روزے دار ہے، باقی میں جانوں اور یہ جانیں. اور حضرات اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے، روزہ یہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، ہر بندہ سحری کرے، سحری میں برکت ہے. اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ سحری کھائے، سحری تیار کرے، تیار کرنا برکت، اس کے سامان کے لیے ہمت کرے، کوشش کرے، کاوش کرے، ہاتھ بٹائے، اس میں بھی برکت. بزرگوں سے لے کے جوانوں بچوں تلک یہ کسی ایک فرد کی انفرادی ذمہ داری نہیں ہے، ہر بندہ ذوق اور شوق کے ساتھ تو اللہ اس میں برکتیں دے دیتا ہے. سحری کھائیے، اس کا اہتمام کیجئے اور روزے کی نیت کیجئے. جس روزے کی نیت نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے. اور روزے کی نیت بالخصوص جو فرض روزے ہیں، شام کے ساتھ ہی جب ہم تراویح کے اہتمام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی نیت ہوتی ہے. وہ محلها القلب، اور یہ نیت کا مقام دل ہے. اس کے لیے مخصوص الفاظ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مل جاتے ہم امت کو بھی دیتے، قوم کو بھی دیتے، لیکن آپ سے نہیں ملے. مارکیٹ میں میسر ہیں کچھ لفظ، لیکن وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اور غد جو ہے وہ آنے والے دن پہ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی شکل میں
درست نہیں ہے، کیونکہ جب یہ نیت کی جا رہی ہے، مغرب ٹائم دن شروع ہوتا ہے، نیا دن چڑھتا ہے، رات پہلے آتی ہے دینی ماحول میں اور اسلامی قمری مہینوں میں، تو ہم اسی دن میں ہوتے ہیں۔ جب غد کا لفظ آیا تو یہ اگلی تاریخ میں چلا گیا، یہ اس میں ایک فنی فالٹ بھی ہے اور شرن بھی یہ درست نہیں ہے، لہذا ان الفاظ کو لینے، لکھنے، دہرانے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بغیر، اصحاب نے، محدثین نے، فقہا نے اور ائمہ نے اس کے بغیر ہی روزہ رکھا ہے، ان لفظوں کے بغیر، لیکن نیت ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، گالی گلوچ اور آوارگی، نظر بازی، دیگر وہ تمام منہیات جن سے روکا ہے، یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی سن لے اور رہنمائی کہ رمضان کے دنوں کے اندر ازدواجی تعلقات قطعاً حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس ایک غلطی کے بدلے میں غلام آزاد کرنا یا پھر 60 لگاتار روزے یہ رکھنا، اس کا کفارہ ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ لہذا اس سے جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اوائڈ کرنا یہ ضروری اور اہم ہے۔ اور رمضان کی راتوں میں پہلی امتوں کے لیے جب تک وہ جاگ رہے ہیں، جب سو گئے تو پھر اس کے بعد انہیں کھانے پینے یا دیگر چیزوں کی نہیں تھی، لیکن امت محمدیہ کو رمضان کی راتیں اس کے اندر جو ہے وہ ریلیکس کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ افطاری کا وقت میری امت جب تک جلدی کرتی رہے گی خیر میں رہے گی، جب تک جلدی کرے گی خیر میں رہے گی۔ حضرات بڑے بڑے مفتیان کے فتوے اپنی جگہ، لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب جس پروگرام میں بیٹھتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ دنیا نے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ رمضان کا یہ روزہ مغرب کے آدھے گھنٹے کے بعد ہے، اس کے اوپر سارے مسالے کے اکٹھے ہو کے یہ بیان دیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطاری کا ٹائم بتایا ہے، جب سورج غروب ہو جائے، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا، سورج ادھر سے غروب ہو اور ادھر سے اگلا پل شروع ہو تو یہ افطار کا ٹائم ہے، روزے دار کا روزہ افطار ہو چکا ہے۔ لہذا افطار میں جلدی کرنا اور اس کے لیے کھجور کا یا پانی کا اہتمام کرنا اور بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولنا، بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولنا اور یہ دعا پڑھنا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اور اسی طرح ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور جب کھانا بندہ کھا لے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اور اگر کسی کے دسترخوان پہ بیٹھا اور افطار کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کہ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم، یہ کہنا اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ وہ روزہ جس کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرات یہ موٹے موٹے چیدہ احکام تھے جو روزے کے حوالے سے کتاب و سنت نے بیان کیے، احباب کی نظر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پائیں اور کما حق ہو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے ہم مشکور ہیں کہ اللہ سن رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے زندہ رکھا ہے، اور اللہ یہ زندگی دی ہے تو اسے ہماری اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اللہ وطن عزیز کے باسیوں اور ساتھیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ
ہماری یہ زندگی کے لمحات خیر والے بنا دے۔ حضرات، یہ درد، یہ تڑپ، ایک دوسرے کا احساس کس طرح سے ابھی سینوں میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے سہما ہوا ہے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم دنیا میں ابھی دیکھا ہے، چھوٹی سی بیماری ہے۔ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ جب یہ آیتیں پڑھتے تھے اور مفسرین کی تفسیر دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خون کی جو کشش ہے، اس اٹریکشن کو جو کھینچتی ہے، درد پیدا کرتی ہے، اسے بالکل الٹ کر دیں گے۔ کسی کو گرا ہوا دیکھ کے ہم اس کو اٹھانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور قیامت کے دن اگر کوئی تکلیف میں ہے تو بندہ اس کو دیکھ کے دور بھاگے گا۔ حضرات، یہ کرونا نے ہمیں دنیا میں دکھایا ہے۔ اگر یہ ایک چھوٹی سی بیماری اس قدر نفسا نفسی پیدا کر سکتی ہے تو پھر ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ یہ دن بڑے خوبصورت ہیں، جہاں بھی موقع ملے، جیسے بھی موقع ملے، کثرت کے ساتھ کتاب اللہ کو ٹائم دے، اور اس کو قرآن ہونے کے ناطے، ہدایت ہونے کے ناطے اور فرقان ہونے کے ناطے، اور اس کا قیام، اس کا اہتمام گھروں میں ہو سکتا ہے، گھروں میں، مساجد میں جس قدر اجازت ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں قبول کرے، قبل اس کے کہ وہ نعمت چھن جائے اور بیت اللہ پہ وہ وقت آئے کہ جس وقت قیامت کے آثار نمودار کر دیے جائیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر واپس لوٹنا ہے، استغفار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، حفاظتی تدابیر بھی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رب قادر قدیر کو بھول جائیں، جس کے ایک کن سے پوری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اسی امید پہ ہم زندہ ہیں۔ حضرات، ایک اعلان ہے کہ یہ درس 10 سے 12 بجے تلک ہفتے کے دن یہ جامع ابی بکر میں خواتین کے لیے رکھا گیا ہے، تو اسے بھی نوٹ کر لیں۔ باقی دوست احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، ہم اس وقت جس طریقے سے پہلے احباب کے تعاون کے لیے کہتے تھے، اس رمضان میں ہم صورتحال کو تھوڑا تبدیل کر رہے ہیں۔ جتنا بھی ہے وہ معاملہ انتظامیہ کے ساتھ میں ہوگا، اکٹھا ہوگا، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس قدر، کیونکہ ایک ہی آدمی کو سارے دے کر کے بھیجنے سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں رہ کے سروائیو کر سکیں اور ان تلک جو ہے ہمارا تعاون اور مدد پہنچ سکے انشاءاللہ العزیز۔ اس سلسلے میں جتنی انسانی ہمت ہے اس بساط کے مطابق ہم کوشش کر کے اب اس میں بڑھ چڑھ کر کے انشاءاللہ حصہ لیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا یہ تعاون ان ہاتھوں تک جائے جو مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے، غریبوں کی غربتیں، مسکینوں کی مسکنتیں ان کو اللہ تعالیٰ رفع فرمائے، اور جو عالم اسلام پریشانی میں ہے اور پوری دنیا جس تکلیف میں ہے، اس دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام اور پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں اللہ ان کی انسانیت کلمے کے ساتھ اللہ جوڑ دے۔ یہ اس وقت ہی تو یاد آ جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ یہ کفر اور شرک اور الحاد میں مرنے والے اللہ ہیں تو انسان ہی نہ، کم از کم یہ تو امید ہے کہ اللہ ہمارے پاس کلمہ ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے تیری رحمت، تیرا کرم، اللہ یہ کلمے کی دولت بھی سب کو نصیب کر دے۔